الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں کیچڑ سے، ثم قضا اجلا، اور پھر تمہارے لیے موت کا وقت مقرر کیا، واجل مسمى عنده، اس کے بعد ایک اور میعاد ہے جو اس کے پاس مقرر ہے، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو، وهو اللہ فی السماوات وفی الارض، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہارے سر کو بھی جانتا ہے، تمہارے جہر کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، یا رب کی آیات میں سے کوئی آیت، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ اس سے اعراض کرنے والے۔ نام ہے، کل جو ذکر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی زمین و آسمان کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہدایت اور گمراہی کو پیدا کیا۔ زمینوں کا اور آسمانوں کا ذکر کیا، یہ بھی مشرکین کو رد کرنے کے لیے، کیونکہ بعض ایسے بھی عقائد ہیں کہ کہتے ہیں کہ آسمانوں کا مالک تو اللہ ہے، اس نے پیدا کیا ہے، لیکن زمینوں کے اندر جو انسان رہتے ہیں یا اس کی جو بادشاہی ہے وہ خدا کی نہیں ہے، زمینوں کی بادشاہی وہ اللہ نے یہ جو دیوتا ہے ان کو دے دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رد کیا۔ زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، ظلمات سے مراد اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ گمراہی، شر، اور نور سے مراد اچھائی، خیر، تو ان کا مالک بھی اللہ ہے، ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ تو یہ جو ہے مجوسیوں کو رد کر دیا، کیونکہ مجوسی کہتے ہیں خالق خیر الگ ہے اور خالق شر الگ ہے، وہ کہتے ہیں خالق خیر یزداں ہے اور خالق شر اہرمن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رد کیا۔ تو یہ تھا عالم کبیر کا ذکر، کہ عالم کبیر کو بنانے والا بھی اللہ ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ عالم صغیر، یعنی ہر انسان کے وجود کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کو وجود بخشنے والا بھی اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ هو الذی خلقکم من طین، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں کیچڑ سے، گارے سے، کیونکہ تین کہتے ہی کیچڑ کو ہے، گارے کو، مٹی کو تراب کہتے ہیں، جو خشک مٹی ہوتی ہے اس کو تراب کہتے ہیں، جو کیچڑ ہے اس کو تین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو کیچڑ سے پیدا کیا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسی مٹی سے پیدا کیا جس کے اندر سب صفتیں موجود تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام سے ہر انسان پیدا ہوگا، گورا بھی ہوگا، سفید بھی ہوگا، بد صورت بھی ہوگا، اچھی صورت والا بھی ہوگا، بد اخلاق بھی ہوگا، اخلاق والا بھی ہوگا، لمبے قد والا بھی ہوگا، چھوٹے قد والا بھی ہوگا، اچھا بھی ہوگا، برا بھی ہوگا، اس لیے ایسی مٹی سے پیدا کیا جس کے اندر سب صفتیں موجود تھی۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام گئے مٹی لینے کے لیے، جب زمین سے مٹی لینا چاہی تو مٹی نے کہا میں آپ کو خدا کی پناہ میں لیتی ہوں، میں اپنے وجود کا حصہ نہیں دے سکتی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چھوڑ دیا اور اللہ کو جا کے بتایا کہ بھئی زمین نے اللہ کی پناہ مانگی، میں نے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میکائیل کو بھیجا، جاؤ تم لے کر آؤ۔ زمین نے پھر اس کو کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، میں اپنے وجود کا حصہ آپ کو نہیں دے سکتی۔ تو حضرت میکائیل بھی چلے گئے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو بھیجا، جاؤ تم لے کر آؤ۔
تو اس کو بھی زمین نے یہ کہا، لیکن اس نے کہا نہیں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تجھ سے لے رہا ہوں، واپسی تجھے دوں گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ جہاں سے اللہ تبارک و تعالی جس کی مٹی لیتا ہے وہیں پہ انسان کو پھر دفن بھی ہونا ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پاس لے کر آئے تو اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل نے، اسرائیل لے کر گئے، جبرائیل نے رحم کھایا، میکائیل نے بھی رحم کھایا، اسرائیل نے رحم نہیں کھایا زمین پر، اس لیے فرمایا کہ انسان کی روح قبض کرنے کے لیے میں تجھے مقرر کر دیتا ہوں۔ اسرائیل اس کے لیے مقرر ہے، کیونکہ لیا زمین سے ٹکڑا کس نے لیا؟ اسرائیل نے لیا، تو امانت واپس بھی یہی کرے گا، جس کو امانت دی جاتی ہے وہی واپس کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، خاک سے بنایا، خاک سے بنایا۔ دیکھو اپنی فطرت دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے ہمیں کہ اپنی فطرت دیکھو، خاک۔ جیسے کوئی بندہ بالکل اپنے آپ کو نکما ثابت کرنا چاہتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ ارے میں تو خاک ہوں، اتنی بری چیز ہے، تمہارے پاؤں تلے ہیں، تم اس کو رونتے رہتے ہو، چلتے رہتے ہو۔ اتنی گری ہوئی حقیر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، توجہ دلائی اس بات کی کہ اگر تو عاجزی اور انکساری کرے گا تو میں اللہ تجھے بلند کروں گا، میں تجھے مقام دوں گا۔ اگر تو عاجزی اور انکساری نہیں کرے گا تو ہے کیا؟ تو مٹی ہے، تو گری ہوئی چیز ہے اور گرا ہوا ہی رہے گا پھر۔ اس لیے جو انسان جتنی عاجزی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی بلند کرتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ۔ جو عاجزی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو اور بھی گرا دیتا ہے۔ آپ دیکھ لو، سفید کا درخت دیکھا ہے نا، بید مشک جس کو بولتے ہیں، کتنا لمبا ہے تو کچھ بھی نہیں، کوئی پھل دیتا ہے؟ پپیتا دیکھا ہے آپ نے، کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن کتنا اچھا درخت دیتا ہے۔ تو جو جتنی عاجزی کرے گا اللہ اس کو بلند کرے گا۔ اللہ نے انسان کو اسی سے پیدا کر کے بتا دیا، نطفے سے پیدا کیا، گندے قطرے سے پیدا کیا ہے، تاکہ انسان اپنی اصلیت نہ بھولے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کس نے بنایا؟ والذی خلقکم من طین، تو مٹی تھا، ایک گند تھا، ایک گارا تھا، تجھے کس نے بنایا؟ جواب کیا ملے گا؟ اللہ۔ جب اللہ نے بنایا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیوں شریک کرتے؟ وہم بربہم یعدلون، پھر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیسے بناتے ہو؟ والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، اس کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کا اجل بھی مقرر کر دیا۔ ایسے نہیں ہے کہ بس بنا کے چھوڑ دیا، ہر انسان کا اجل مقرر ہے۔ اللہ پہلے سے بتا رہا ہے کہ تو ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، تو آج ہے کل نہیں ہوگا۔ کتنے سے لوگ تھے آج نہیں ہے، لیکن ہم یہ سبق بھلا بیٹھے، یہ سبق بھلا بیٹھے ہم، اور یہ اللہ سوال کرے گا قیامت کے دن۔ حدیث میں نے بتایا کہ 5 سوال انسان دے گا، اور جب تک وہ جواب نہیں دے گا اس وقت تک جنت میں یا جہنم میں داخل نہیں ہو سکے۔ تو پہلا سوال یہی ہوگا کہ میں نے تجھے زندگی دی، تو نے کہاں کھپائی؟ یہ ایسے بیکار تھوڑی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایسے بیکار نہیں پیدا کیا، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ اپنا سبق نہ بھول۔ ثم قضى اجلا، پھر ہر انسان کے لیے اللہ نے اجل مقرر کیا، ذرا بھی مہلت نہیں ملے گی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، فرمایا ذرا سے بھی مہلت نہیں ملے گی، ایک منٹ اور سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ کس چیز پہ باور کرتا ہے؟ تجھے تو مرنا ہے، تجھے تو پھر اسی مٹی میں جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اس وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتا ہے، لکھ دیتا ہے کہ فرشتے لکھ لو یہ اتنے دن زندہ ہوگا، یہ خیر پہ ہوگا یا شر پہ ہوگا، یہ اتنا رزق کھائے گا، یہ اس دن مر جائے گا۔ ہمارا اجل مقرر کیا ہوا ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اس کے بعد ایک اور بھی اجل ہے جس کا علم صرف اللہ کے پاس۔